حضور علیہ السلام تشریف لائے، صحابہ بیٹھے ہوئے، صحیح مسلم میں روایت ہے، سنن نسائی میں اور کتب میں آگے محفل بپا تھی، تو حضور نے آ کہا ما اجلسکم، کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ تو جو انہوں نے جواب دیا وہ سنیے، جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا للدین ومن علینا بک، حضور ہمارے بیٹھنے کا مقصود یہ ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں اس بات پر کہ اس نے ہمیں ہدایت دین عطا کی، ومن علینا بک، اور آپ کی صورت میں ہمارے اوپر احسان کیا، ہمیں آپ عطا ہوئے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنے کی مجلس جائے گا۔ حضور نے خود بتایا، فرمایا تم یہاں بیٹھے تھے، میں حجرے میں بیٹھا تھا، اتانی جبریل علیہ السلام، میرے پاس جبریل امین حاضر خدمت ہوئے، فاخبرنی ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، تو مجھے انہوں نے خبر دی ہے، محبوب ذرا باہر تو نکل کے دیکھو، صحابہ تمہارے اس عمل پر اللہ فرشتوں میں ناز کر رہا ہے، اللہ فرشتوں میں فخر کر رہا ہے کہ دیکھو میں نے ان کو نعمت دی، کتنے قدردان نکلے، اس نعمت کا شکرانہ ادا کر رہے ہیں۔ اور آج اگر ہم اپنے گھر میں بیٹھ کے، اپنی مسجد میں بیٹھ کے حضور کی صورت میں انعام خداوندی کا شکریہ ادا کرتے ہیں تو اللہ کی رحمتوں سے بعید نہیں کہ اللہ فرشتوں سے کہے دیکھو صدیاں بیت گئی، یہ آج بھی شکرانہ ادا کر رہے ہیں، اور یہ بات میری اور آپ کی بخشش کی ضمانت کرا پائے۔ تو حضور کی صورت میں جو انعام ہوا، حضرت حسان بن ثابت اکثر کہا کرتے تھے منّا علینا ربنا ام بعث فینا محمدا، ہمارے رب نے ہمارے اوپر احسان کر دیا ہے کہ محمد عربی عطا کر دیا۔ ساری زندگی سجدے میں سر رکھ کے شکر ادا کرتے رہے، حق شکر پھر بھی ادا کرتے۔ اللہ اکبر۔ تو حضور کی ولادت اللہ کی بہت بڑی نعمت، اور اس پر شکرانہ خود میرے حضور نے ادا کیا ہے۔ آپ نے سنا علماء سے کہ دین کا سب سے بڑا دشمن جس کا نام لے کے مذمت کی گئی وہ ابو لہب ہے۔ پورے قرآن میں کسی اور کافر کا ابو جہل کا نام بھی نہیں، عتبہ عتیبہ اور امیہ کا نام بھی نہیں ہے، لیکن نام لے کر کے مذمت اگر کسی شخص کی گئی تو ابو لہب۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب کوہ صفا پہ جلوہ فراز ہوئے، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، حکم ہوا پہلے قریبی لوگوں کو آپ اللہ کا ڈر سنائیں۔ تو حضور علیہ السلام نے قریبی لوگوں میں محنت کی، تو قریش کو، صنادید قریش کو، بنو ہاشم کو بلایا اور بلا کے حضور نے ایک بات کی کوہ صفا کہ اگر میں تمہیں کہوں اس پہاڑ کی دوسری جانب سے ایک لشکر آ رہا ہے جو تمہیں کچل دے گا تو کیا میری بات مان لو گے؟ تو انہوں نے کہا اگر نظر نہ بھی آیا تو ہم کہیں گے ہم اندھے ہیں، آپ سچے ہو، ہماری نظروں کو پھیر لگ رہا ہے، آپ جھوٹ نہیں بول سکتے، ہم نے 40 سال آپ کے شب و روز دیکھے، تو کیسے ہم یہ گمان مانیں؟ تو حضور نے فرمایا اگر میری ذات پہ اتنا یقین ہے تو مان لو اللہ ہے۔ تو ابو لہب سب سے پہلے بولا تبا لک ھنالک سائر اليوم لہذا جمعتنا معاذ اللہ، کہ آپ کا معاذ اللہ ہاتھ ٹوٹ جائے، آپ نے اس لیے ہمیں جمع کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، ظالم تیرے دونوں ٹوٹ جائیں، ظالم تیرے دونوں ٹوٹ جائیں۔ تو ابو لہب کا نام لے کے مسلمان، لیکن جب حضور کی ولادت ہوتی ہے تو اس کی لونڈی سویبہ اس کو جا کے خبر کہ تیرے مرحوم بھائی کے گھر بیٹا تو یہ بہت خوش ہو گیا، اس لیے نہیں کہ نبی تشریف لائے، اس لیے کہ میرے مرحوم بھائی کے گھر میں چلا رہا ہوں، تو بھتیجا ہونے کے ناطے اس کو ایک سرشاری اور خوشی ہوئی، اور لونڈی کے خبر دینے پر اس نے اشارے سے اس کو کہا جا تو آزاد ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں سے یہ بھی سمجھے کہ حضور نے صحن کائنات میں قدم رکھا، غلاموں کو آزادی ملنے لگی، غلامی کی زنجیریں ٹوٹنے لگی، تو صحابہ کو کہا جا تو آزاد ہے۔ خیر ابو لہب کی ساری زندگی آپ کو پتہ ہے، لیکن جب مر گیا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں ملا، انہوں نے کہا سنا کیسی بیت رہی ہے؟ اس نے کہا سخت مشکل ہے، ڈاڑھی تکلیف ہے، حضور کی مخالفت بڑی مہنگی پڑی،
لیکن اتنا ہے جب پیر کا دن آتا ہے، جس انگلی سے اشارہ کر کے لونڈی کو آزاد کیا تھا اس سے ٹھنڈا اور میٹھا مشروب بھی ملتا ہے اور عذاب میں بھی کچھ کمی ہو۔ شارع مسلم امام نووی کے استاد امام ابو شامہ، جو بہت بڑا نام ہے حدیث میں، وہ فرماتے ہیں جب ایک کافر کو حضور کو نبی سمجھ کے نہیں بھتیجا سمجھ کے خوشی کرنے کا بھی صلہ ملتا ہے، تو ایک مومن جو حضور کا غلام ہے اور حضور کو امام اور مقتدا اور نبی رسول اور محبوب سمجھ کے خوشیاں کرتا ہے، اس کو اللہ کتنا کچھ عطا کرے گا۔ دوستاں کجا کنی محروم، تو کے بعد دشمناں نظر پائے۔ جب تو دشمنوں کو اتنا دیتا ہے تو دوستوں کو کتنا عطا کرے گا۔ تو حضور کی آمد پر مسرت کا اظہار، بشاشت کا اظہار، یہ اہل ایمان کا طریقہ رہا ہے۔ ہاں، جو اس کا اندازہ ہے، کسی کو نوافل میں زیادہ سرور ملتا ہے وہ نوافل کثرت سے پڑھ لے، کسی کو زیادہ سرور روزے میں آتا ہے تو وہ روزے رکھ کر کے اس شکرانے کو ادا کرے، کوئی ذکر کی مجلس سجا لے، مختلف طریقے موجود ہیں کہ حضور کی آمد پر مسرت کا اظہار کرنا، خوشی کا اظہار کرنا، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ امت کا کوئی بھی طبقہ اس کا انکار نہیں کرتا کہ یہ خوشی کی بات نہیں ہے، خوشی کی بات ہے۔